بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ ہم ایک مرتبہ پھر اقرا حفاظ بوائز کالج کی جانب سے آپ کو فرسٹ ایئر کی اسلامیات کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، انٹر بورڈ کی طرف سے جو نصاب جاری ہوا اس میں باب دوم میں تیسرا عنوان جو ہمارا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت۔ اور آج کا جو لیکچر ہے، جو سبق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اطاعت سے متعلق ہے۔ عزیز طلباء، جب انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فہم و فراست کو استعمال کرتا ہے اور اپنے وجود میں غور کرتا ہے اور کائنات میں غور کرتا ہے، تو اسے یہ دریافت کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی قدرت رکھنے، پرورش کرنے اور حکمت و دانائی والی ذات ضرور موجود ہے جو تمام کائنات پر حکمران ہے اور انہیں قوت عطا کر رہی ہے اور بڑھنے کی صلاحیت بخش رہی ہے، کہ وہ قدیر ہے، خالق ہے، رزاق ہے، رب ہے، حکیم ہے، علیم ہے، کہ اس قدر وسیع کائنات کو حکمت کے ساتھ چلا رہا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ جب ایک معمولی سی چیز کسی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو یہ اتنی بڑی وسیع اور عریض کائنات کیسے خود بخود وجود میں آ سکتی ہے، اور اس کا سارا نظام بغیر کسی چلانے والے اور سنبھالنے والے کے کیسے چل سکتا ہے۔ آپ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں، آپ ایک کار کو دیکھتے ہیں، یقیناً یہ کسی کارخانے میں بنی ہے اور کاریگروں نے اس کو بنایا ہے، اور اس کو چلانے والا اس کو چلا رہا ہے۔ یہ جو ہوائی جہاز ہوا میں اڑتے ہیں، یہ خود نہیں بنے ہیں اور نہ خود بخود یہ ہوائی جہاز اڑتا ہے، بلکہ بنانے والے بھی موجود ہیں۔ اسی طرح جہاز اور ٹرینیں وغیرہ، یہاں تک کہ ترقی یافتہ ممالک میں جو ٹرینیں بغیر ڈرائیور کے چل رہی ہیں، ان کے بھی نظام بنانے والے موجود ہیں، اور ان نظاموں کو دیکھنے والے، کمپیوٹرائز نظام کو دیکھنے والے بھی، اس کو جو ہے اس کی چیکنگ کرنے والے اور اس کی مانیٹرنگ کرنے والے موجود ہیں۔ تو جب اس آٹومیٹک سسٹم کو بنانے والے اور اس کے چلانے والے، اس کی نگرانی کرنے والے موجود ہوتے ہیں، تو پھر کائنات کا یہ عظیم الشان کارخانہ جو نامعلوم وقت سے قائم ہے اور اب تک ایک خاص نظام کے تحت چل رہا ہے، خود بخود کیسے پیدا ہو سکتا ہے اور خود بخود کیسے چل سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں زمین ایک خاص وقت میں سورج کے گرد اپنا چکر پورا کرتی ہے، آج تک اس میں ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آیا۔ ستارے اپنے وقت پر ابھرتے اور ڈوبتے ہیں۔ یقیناً کائنات کا یہ نظام اور اس میں موجود لاتعداد قسم کی مخلوقات وجود باری تعالیٰ پر وہ اٹل دلائل ہیں کہ جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ ذات اللہ تعالیٰ نے خود اپنا تعارف کئی مقامات پہ کرایا ہے، ان میں سے ایک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے، جس کو نہ کبھی اونگ لگتی ہے نہ نیند۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی، سب اسی کا ہے۔ وہی ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، اس کے ذریعے سے رزق کے طور پر پھل نکالے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے۔
وہ ذات اللہ ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف کئی جگہوں پر کرایا، ان میں سے آپ کے سامنے یہ عرض کیا۔ اور پھر وہ ذات جو اتنی زبردست ہے، اتنی قدرت والی اور اتنی طاقت والی ہے، اس نے مہربانی کیا کی؟ اس نے مہربانی کیا کی؟ اس نے مہربانی یہ کی، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ جو کچھ بھی ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئیں، انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئیں، انسان کی ضرورت کو پیدا کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں۔ یہاں تک کہ سورج جو اتنا بڑا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اتنے زبردست ہیں، اتنے بڑے ہیں، اور وہ چاہتے تو اپنے بندوں سے کوئی محبت نہیں کرتے، لیکن وہ اللہ اپنے بندوں سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک قافلہ آیا، اور اس قافلے میں ایک خاتون بھی تھیں اور ان کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ وہ بچہ گم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا اور صحابہ نے بھی یہ منظر دیکھا۔ اب وہ خاتون پریشان ہے اور ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہے، اور جہاں اس کو کوئی بچہ نظر آتا ہے اس کی طرف لپکتی ہے اور روتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کو اپنا بچہ مل گیا۔ اب وہ اس کو چوم رہی ہے، پیار کر رہی ہے اور روتی بھی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا، پوچھا، کیا تم یہ سمجھتے ہو، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں اس حدیث کا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ ماں پسند کرے گی کہ اس کے بیٹے کو آگ میں ڈال دیا جائے، اس بچے کو آگ میں ڈال دیا جائے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ یہ کیسے پسند کرے گی، اس کی حالت تو دیکھیں کہ یہ کتنی بے قرار اور بے چین ہو گئی تھی، تھوڑی دیر کی جدائی اس سے برداشت نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اس سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ماں کی محبت کو 70 گنا بڑھا دو تو اس سے بھی زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی نافرمان بندہ توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور خوشی کیسی ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی مثال دی کہ ایک آدمی صحرا میں جا رہا ہے اور صحرا میں اس کا اونٹ ہے، اسی پر اس کا سامان ہے، اس کا کھانا پینا ہے، سب اس پہ لدا ہوا ہے، اور وہ کسی جگہ پہ ٹھہرتا ہے اور وہاں اونٹ کو کھڑا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ سو جاتا ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ غائب ہے۔ اب اس صحرا میں جہاں دور دور تک پانی نہیں ہے، گرم ریت ہے، وہاں پر اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میری موت آئے گی، تلاش کرتا ہے ادھر ادھر لیکن نہیں ملتا، تو یہ سوچ کر آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتا ہے کہ اب تو مرنا ہی ہے۔ آنکھ لگ جاتی ہے اور پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ اس کے سامنے بما اس کے سامان کے کھڑا ہوا ہے، تو اس کو ایسی خوشی ہوتی ہے کہ وہ خوشی میں کہنا تو یہ چاہتا تھا کہ اے رب میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، لیکن خوشی کے مارے الفاظ کچھ اور نکل رہے ہیں، اور یوں نکل رہے ہیں کہ اے رب میں تیرا رب ہوں، میں تیرا خدا ہوں، تو میرا بندہ ہے، یعنی خوشی کے مارے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے۔ تو اس طرح کی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی کہ اس سے بھی زیادہ خوشی اللہ کو اپنے اس بندے سے ہوتی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہوں کے راستے کو چھوڑتا ہے اور جنت کے راستے کو، دوزخ کے راستے کو چھوڑ کر جنت کے راستے کو اپناتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ ایسے خوش ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء کو بھیجا اور ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائیں، اور ان انبیاء نے
اور ان انبیاء کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے تکالیف اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کو اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تکالیف میں دیکھا، لیکن پھر بھی عذاب نہیں بھیجا۔ یہ اللہ کی اپنے بندوں سے محبت ہے کہ میرے بندے ہدایت پر آ جائیں اور جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں۔ احادیث بہت ہیں عزیز طلبہ، اس وقت فی الحال میں نے آپ کے سامنے مختصر وقت میں اتنا عرض کر دیا۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر احسانات کیا ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ساری کائنات اور یہ ساری زمین اور اس میں لا تعداد جو نعمتیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضروریات کو پورا کرنے میں لگا دیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جا بجا بیان فرمایا ہے، جا بجا بیان فرمایا ہے۔ میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو مختصراً بیان فرما دیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں احسانات کو گنو گے تو شمار نہیں کر سکتے، شمار کرنے کا تصور نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو عقل و شعور سے نوازا، کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دیا، زمین پر اس کو اپنا خلیفہ بنایا، تمام مخلوقات پر اس کو فضیلت عطا کی، اس کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں، یہ احسانات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرے، محبت کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان فطری طور پر اپنے محسن سے محبت کرتا ہے۔ کہتے ہیں الانسان عبد الاحسان، یعنی انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، جو اس پر احسان کرتا ہے انسان اس کا اطاعت گزار ہو جاتا ہے، اس سے محبت رکھتا ہے، اس سے عقیدت رکھتا ہے۔ تو وہ رب جس کے احسانات بے شمار اور لاتعداد ہیں، انسان اس سے کیوں نہ محبت کرے؟ اولاد اپنے والدین سے محبت کرتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ والدین نے ان کی نگہداشت کی، ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی تربیت کی، ان کی تعلیم کا انتظام کیا، ان کی تربیت پر توجہ دی۔ تو احسانات اتنے ہیں کہ جو شمار نہیں کیے جا سکتے۔ مومن کی زندگی میں پروردگار عالم کی محبت کا بڑا اہم کردار ہے، کیونکہ اللہ کی محبت مومن کی زندگی کا رخ متعین کرتی ہے، اس کے تمام اقوال و افعال پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں ایمان والوں سے وہ اعمال صادر ہوتے ہیں جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں، ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس عمل میں محبت نہ ہو وہ کھوکھلا ہوتا ہے۔ آدمی عموماً 3 وجوہات کی بنا پر کوئی عمل کرتا ہے یا کسی سے رکتا ہے، یا تو مفاد کی وجہ سے کرتا ہے، کوئی فائدہ اس کو نظر آتا ہے، اس لالچ میں وہ کوئی عمل کرتا ہے، یا پھر کسی کے ڈر اور خوف سے کوئی عمل کرتا ہے، یا اس سے کسی عمل سے وہ رکتا ہے، اور یا پھر کسی کی محبت میں کوئی عمل کرتا ہے، یا اس کی ناراضگی اس کو پسند نہیں ہوتی تو اس لیے اسی کی محبت میں وہ کسی عمل سے رکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ آدمی اپنے مفاد کے تحت اگر کوئی عمل کرے تو اگر مفاد کم ہو جائے، فائدہ کم ہوتا ہوا نظر آئے تو عمل بھی کم ہو جائے گا۔ اسی طرح ڈر اور خوف سے جو عمل کیا جاتا ہے تو اگر ڈر اور خوف کم ہو جائے تو اس سے بھی عمل پہ اثر پڑتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جہاں قوانین مضبوط ہیں اور قانون کی پکڑ ہے، سزائیں ہیں، تو وہاں پر لوگ ٹریفک سگنل بھی نہیں توڑتے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ چالان ہو جائے گا اور ریکارڈ پہ آ جائے گا کہ اس نے سگنل توڑا تھا، اور آگے چل کر یہ ریکارڈ ان کے لیے مصیبت کا باعث بنے گا، جرمانہ لگے گا، قانون پکڑے گا، سزا ملے گی۔ تو اس لیے رات کے 12 بج رہے ہوں،
2 بج رہے ہوں لوگ سگنل پہ، اور کوئی نہ ہو، سناٹا ہو، تب بھی لوگ سگنل پہ رک جاتے ہیں. بھائی کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. اور جہاں قانون کی گرفت نہ ہو، پکڑ نہ ہو اور کوئی سزا نہ ہو، تو وہاں پر ٹریفک سگنل تو کسی کھاتے میں آتے ہی نہیں. لوگ دن دہاڑے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ قانون کی کوئی گرفتی نہیں ہے، کوئی پکڑ ہی نہیں ہے. تو ڈر اور خوف کس چیز کا؟ تو اس لیے جب ڈر اور خوف کم ہو جاتا ہے یا قانون کی پکڑ کم ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کسی عمل سے نہ رکتا ہے اور نہ جس عمل کا کہا جائے وہ کرتا ہے. جیسے ہمارے یہاں ہوتا رہتا ہے، ٹریفک سگنل لگا ہوا ہے، ریڈ لائٹ جل رہی ہے، اس کے باوجود بھی لوگ اسی میں سے گزر رہے ہیں. لیکن جس عمل میں محبت ہوتی ہے، محبت کرنے والا پرواہ نہیں کرتا، نہ اس کو اپنے مفاد سے کوئی دلچسپی ہوتی ہے، نہ اس کے اندر اس کے دل میں کسی کا خوف ہوتا ہے. محبت ایسی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ محبت میں عمل کیے جاتا ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. کہا جاتا ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے، اس کا فرما بردار ہوتا ہے. تو جب اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ کے فرما بردار ہوں گے. اب اس محبت الہی کا، اللہ تعالیٰ سے محبت کا معیار اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو دیکھیے، محبت محبوب کی موافقت کا نام ہے، یعنی جیسا جس سے محبت کی جائے، جیسا وہ چاہے ویسا کرنا، یہ محبت ہے. سب سے بڑی موافقت دل کی موافقت ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے، اور اس کی رضا کیسے حاصل ہوگی؟ کہ اس کے احکامات کی تعمیل میں آدمی لگے گا تو اس کی رضا حاصل ہوگی. اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے آدمی اعمال کرے. یہ محبت الہی کا مفہوم ہے. ہر مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہونا واجب ہے، کیونکہ در حقیقت یہی ایمان کی بنیاد ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جو صفت بتلائی ہے اور ان کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ کیا ہے. اس میں سے ایک میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں. محبت کرنے والے، یہ ایمان والوں کی صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اور اسی طرح جب محبت کریں گے تو محبت کرنے والا وہ حکم بھی مانے گا، وہ اطاعت بھی کرے گا. محبت کرنے والا نافرمان نہیں ہوتا. جس کے دل میں محبت ہوتی ہے، جس کی محبت ہوگی وہ اس کا فرما بردار ہوگا. ماں باپ سے محبت ہوگی تو ماں باپ کا فرما بردار ہوگا. استاد سے محبت ہوگی تو استاد کا فرما بردار ہوگا. اپنے خاندان میں بڑوں میں کسی سے محبت ہوگی تو اس کا فرما بردار ہوگا. کسی عالم سے تعلق رکھے گا تو اس کی محبت ہوگی تو اس کا فرما بردار ہوگا. کسی جو ہے وہ سلسلے سے تعلق رکھے گا تو جیسے بزرگان دین ہوتے ہیں جن کو عمومی طور پر پیر کہا جاتا ہے، پیر و مرشد کہا جاتا ہے، ان سے اگر محبت کرے گا تو ان کا فرما بردار ہوگا. محبت فرما برداری سکھاتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ محبت ہو اور آدمی نافرمان ہو. اب ہم بات کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں کیا ارشادات فرمائے، امت کو کیا تعلیم دی. تو سب سے پہلی بات اس سلسلے میں یہ سمجھیے کہ ساری کائنات میں، ساری مخلوق میں اللہ سے محبت میں سب سے آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کے باوجود کہ آپ سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، اس لیے کہ محبت تو اطاعت سکھاتی ہے. آپ سے زیادہ کوئی اطاعت کرنے والا، آپ سے زیادہ کوئی فرما بردار کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آپ سے زیادہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار
اس بات کی دعا کرتے تھے، جیسے کہ حدیث میں دعائیں آئی ہیں، ان میں سے ایک کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور اس شخص کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور ہر اس عمل کی محبت کا جو تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ تو اپنی محبت کو میرے لیے میری جان سے، میرے اہل و عیال اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب کر دے۔ دیکھیے کیسی زبردست دعا ہے اور کیسی زبردست بات ہے۔ ہر بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اللہ کی محبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ایک تو میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنی محبت عطا فرما دیجیے، اور جو شخص آپ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت کا بھی، اور ہر اس عمل کا جو آپ کی محبت تک پہنچا دے، جو آپ کو محبوب ہو وہ عمل۔ اور آدمی کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے، اپنے گھر والے عزیز ہوتے ہیں، لیکن ان سب سے بھی زیادہ آپ اپنی محبت میرے دل میں ڈال دیجیے۔ حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب چیزوں سے، اپنی جان سے، اپنے بچوں سے، اپنے اہل و عیال سے سب سے زیادہ اللہ سے محبت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سے محبت مانگ رہے ہیں، امت کو سکھا رہے ہیں کہ ایسے محبت اللہ سے مانگو، ایسی محبت اللہ سے کرو۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے محبت کرنے کی تلقین کچھ اس طرح سے ارشاد فرمائی، اس کا مفہوم یہ کہ اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ اپنی نعمتوں کے ذریعے تمہیں غذا پہنچاتے ہیں۔ غذا یعنی تمہیں فوائد پہنچاتے ہیں، نعمتوں کے ذریعے سے تمہیں فائدے پہنچ رہے ہیں، تو اس لیے ان سے محبت کرو، ان کا احسان ہے، ان کے احسانات ہیں، احسان بھی نہیں بلکہ احسانات ہیں۔ تو شریف آدمی اپنے محسن سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالی ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں۔ بہرحال خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ اللہ کی محبت ایمان کی بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہی وہ طاقت ہے جو ہر نیک کام کی طرف انسان کا رخ موڑتی ہے، اور ان کاموں پر جو جن سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے ان پر انسان کو آمادہ کرتی ہے، اور جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان سے انسان کو روکتی ہے۔ وہ محبت ہی ہے، اور یہ محبت ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ارشاد فرماتے ہیں، من احب للہ وابغض للہ وآطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کی رضا کے لیے ہی کسی کو دینے سے روکا، کچھ عطا کرنے سے روکا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ سارے عمل کس کے لیے ہو رہے ہیں؟ اللہ کی محبت کے لیے ہو رہے ہیں، اللہ کی محبت کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اللہ کی محبت میں ہی آدمی کسی سے محبت کر رہا ہے، اللہ کی محبت ہی کی وجہ سے جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے بغض رکھ رہا ہے، اور کسی کو کچھ دے رہا ہے تو اللہ کی محبت کی وجہ سے ہی دے رہا ہے، اور کسی کو دینے سے ہاتھ روک رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی محبت کی وجہ سے روک رہا ہے، تو اس آدمی کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی ڈال دیں کہ ہمیں دیگر ساری محبتوں سے زیادہ اللہ سے محبت ہو، اور اللہ کی اس محبت کے نتیجے میں ہم اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار فرما بردار بندے بن جائیں۔ آج کا سبق یہاں ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔